بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں واقعات عرض کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ابتدا میں کہ اللہ چاہے تو کس طرح ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھی کو، چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود کو، زندگی بخشنے والے پانی کے ذریعے سے فرعون کو موت دیتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور واقعہ سنا حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق، اور یہ جانا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ بعد از موت حیات روز محشر تو ہونی، وہ تو الگ معاملہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا، موت کے بعد زندگی کے عمل سے گزرے 100 سال بعد۔ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، کس طرح کہ اگر یہ ذہن میں سوال ہو کہ مرنے کے بعد تو جسم کا کوئی حصہ کہاں، کوئی حصہ کہاں، کوئی حصہ کوئی جاندار کھا جائے گا، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو کل یہ واقعہ بھی دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس طرح وہ پرندے جن کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے وہ دوبارہ مل کر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا۔ آج اسی عنوان سے ایک اور واقعہ سنیے، قرآنی واقعہ، نہ صرف یہ کہ قرآنی واقعہ بلکہ قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے اس عنوان سے، سورہ کہف، سورہ کہف، اور کئی حوالوں سے اس سورہ کا پڑھنے کا بھی بتایا جاتا ہے۔ واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، نام دقیانوس، ہم محاورتاً یا مثال کے طور پر بھی کہتے ہیں نا، اگر کوئی بہت پرانے زمانے کے خیالات اگر کسی کو لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، کیا دقیانوسی خیالات کا مالک ہے؟ تو یہ بہت قدیم زمانے کا بادشاہ تھا، نام دقیانوس، مشرک تھا، بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ دقیانوس بادشاہ کی سلطنت میں کچھ نوجوان تھے، توحید پرست تھے۔ وہ بادشاہ نے جو دین مسلط کیا ہوا تھا اس پہ قائم رہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بادشاہ کی سربراہی تھی، سلطنت تھی، and everyone was bound کہ جو اسٹیٹ کا جو دین ہے، جو بادشاہ کا دین ہے، اسی پر سب عمل کریں۔ یہ لوگ توحید پرست ہیں نوجوان، لیکن اب بادشاہ کی مخالفت کون کرے، کیسے کرے؟ بس یہ سب مل بیٹھے، سوچا کیا کریں۔ ایک طرف ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، توحید پرست ہونا چاہتے ہیں، ایک طرف بادشاہ کی مجبوری ہے۔ ایک حل نکالا انہوں نے کہ ایک کام کرتے ہیں۔ کیا کام کریں؟ کہا پھر سب ایسا کرتے ہیں کہ اس شہر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں رہے، اس شہر میں یا اس علاقے میں یا اس ملک میں رہے تو بادشاہ کے دین میں عمل کرنا پڑے گا۔ ابھی انہوں نے سوچ تو لیا کہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کیونکہ جب کچھ لوگ جن کی تعداد ہوگی، جب وہ شہر چھوڑ دیں گے اور اگلی صبح سب کو پتہ لگے گا کہ اتنے لوگ شہر سے غائب ہو گئے، تو پھر معاملہ پورا اسرار ہو جائے گا نا، لوگ شک کریں گے، ہو سکتا ہے بادشاہ اور اس کے لوگ جانی دشمن ہو جائیں کہ ذرا پکڑو یہ لوگ کہاں گئے، کیوں گئے۔ اور پھر یہ بھی کہ شہر چھوڑ تو دیں، پھر شہر چھوڑ کے کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، کوئی گھر بار کھانا پینا سب کیسے ہوگا۔ بہرحال توحید پرست لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، شہر چھوڑ دیا، آرام، آسائش، آسانی چھوڑ کے اصحاب کہف نے مشکلات کا راستہ اپنا لیا، فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا، شہر چھوڑا، اگلے دن نکلے، بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ کہاں جائیں، کوئی منزل تھوڑی ہے، کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ بالآخر کچھ وقت کے بعد ان لوگوں کو ایک جگہ سمجھ میں آئی کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی عبادت، ہم آرام سے عبادت بھی کر سکیں گے، کچھ دیر آرام بھی کر لیں گے، بادشاہ کے لوگوں سے ہی بچ جائیں گے۔ ایک غار میسر آ گیا، غار نظر آیا انہیں، اس غار کو اپنی پناہ گاہ بنا لی ان افراد نے۔ غار کے اندر داخل ہوئے، بہت طویل سفر کر چکے تھے، پریشانی بھی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، تھک گئے تھے، غار میں گئے، سو گئے، موت سے ہمکنار نہیں ہوئے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے بتا رہا ہے، سو گئے غار۔ ان کے ساتھ ایک جانور بھی تھا، ایک کتا تھا، جو غار کے باہر اپنے پنجے پھیلائے بیٹھ گیا۔ اصحاب کہف میں غار میں سو رہے ہیں، یہ غار کا منظر ہے۔ اب شہر کے منظر پہ آئیے، اگلا دن چڑھا، چمک گوئیاں شروع ہو گئی، یہ نوجوان کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے کسی نے کہا کہ ہاں مجھے تو ان نوجوان کے ارادوں پر، ان کے خیالات پہ پہلے ہی شک تھا، مجھے کچھ اندازہ تھا کہ یہ بادشاہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے۔ بہرحال اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ سارے لوگ جو غائب ہوئے ایک ہی رات میں، یہ کسی پلان کا حصہ ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ نوجوانوں نے بادشاہ کے دین کو ترک کیا ہے، دین توحید اپنا لیا ہے۔ اب بادشاہ غصے سے بھرپور، بادشاہ نے حکم دیا چاروں طرف
میرے لوگ جائیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر واپس لائیں. ان کی جرت کیسی ہوئی میرے دین کو چھوڑنے کی یا میرے بتائے ہوئے دین کو چھوڑنے کی. چاروں طرف تلاش کیا گیا, خوب محنت کی گئی, نہیں ملے. غار کے اندر سو رہے تھے وہ, تو ناکام اور نامراد سب واپس آ گئے. وہ غار میں سو رہے ہیں یا تلاش جاری ہے. یہاں تک کہ بادشاہ بھی مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں مل پائیں گے یہ لوگ. اب پھر غار کی طرف آئیے. پہلے غار کا منظر آپ نے سنا, پھر شہر کا منظر سنا, بادشاہ کے دربار کا منظر سنا, اب دوبارہ غار کے منظر کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ لوگ سو رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. اگر آپ اکثر نیکی سیگمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ ایک ہی جگہ بالکل پڑے ہوئے ہوں, تو مسلسل سونے کی وجہ سے پوسچر چینج نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. ہائے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم ایک ہی جگہ پڑے پڑے خون کی روانی کے متاثر ہونے کی وجہ سے سن ہو جائیں, بیڈ سورز نہ ہو جائیں. ہائے, تو بس جیسے ہم سوتے میں کروٹیں لیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے ان بندوں کو کروٹیں دلاتے رہو. پھر سورج کی روشنی بھی سب کو چاہیے ہوتی ہے, سورج کی روشنی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. اس غار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج کا معاملہ ایسے کر دیا کہ ان پر روشنی اور دھوپ براہ راست پڑنے کے بجائے سورج ایک سمت سے کترا کر گزر جاتا تھا. کیونکہ اگر مسلسل روشنی پڑتی رہے تو بھی ایک مسئلہ ہے. سورج ایک سمت سے کترا کر گزر جاتا تھا. اور پھر یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا. اصحاب کہف سو رہے ہیں, ارینجمنٹ ساری ہو گئی ہے, قدرت کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے. سو رہے ہیں. کتنی دیر سوئے؟ ایک دن, ایک گھنٹہ نہیں, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, ایک دہائی 10 سال نہیں, آدھی صدی 50 سال نہیں, ایک صدی 100 سال نہیں, 2 صدیاں نہیں تھی, 309 سالوں تک سوتے رہے. 309 ایئرس, 309 سالوں تک. ہائے اللہ کی قدرت. 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے. اس دوران جو کچھ غار میں ہوا یا جو کچھ غار سے باہر ہوا انہیں اس کی کچھ خبر نہیں. بھئی نیند بھی تو موت ہی کی ایک قسم ہے نا, ایک قسم. 309 سالوں تک نہ ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی, نہ ان کے کپڑوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی, حتیٰ کہ ان کے جسم کے بال بھی ویسے ہی تھے جیسے سونے سے پہلے تھے. 309 سال. اب اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا. یہ سو رہے ہیں 309 سال, 900 سال بعد اٹھے ہیں. 309 سال باہر کا تو منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہوگا نا, لیکن پہلے اندر کا منظرنامہ تو سنیے کیا ہوا. میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں, سو کر اٹھے, فریش ہوئے. ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ اس قدر طویل عرصے تک ان کا دنیا سے تعلق ہی منقطع رہا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا تھا, 100 سال کی موت دے کے اللہ نے زندہ کیا تھا. یہاں 309 سال کی نیند دے کے بیدار کیا ہے. بیدار ہوئے تو ان کو یہ لگا, کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید کچھ زیادہ سو لیے, تھوڑا زیادہ سو لیے. اٹھے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. غار کے اندر اصحاب کہف ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ہم اندازاً کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا زیادہ سوئے ہیں, شاید ایک دن سوئے ہم. کسی نے شاید ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہیں. یعنی بس خیال یہ تھا کہ شاید ایک دن سو لیے یا اس سے کچھ زیادہ سو لیے. یہی وہ جواب تھا جو آپ کو یاد ہے کہ حضرت عزیر نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا. جب حضرت عزیر کا واقعہ تھا کہ میں ایک دن, یا قرآن مجید میں یہ مکالمہ ہے نا باقاعدہ, کتنا سوئے, ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ. اور حیرت انگیز طور پر یہی وہ جواب ہے جو قیامت میں اٹھنے والے مردے ایک سوال کے جواب میں دیں گے, کہ ان کو لگے گا کہ دنیا میں ہم نے کتنا وقت گزارا, ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. ایسا لگے گا اتنا ہی وقت گزارا تھا بس. بہرحال اب جب اٹھے ہیں تو فطری تقاضے, بشری تقاضے, بھوک کا احساس ہونا شروع ہوا. اس وقت تو غار میں جا کر سو گئے تھے کہ بادشاہ سے بچنا ہے, تھکے بھی ہیں, تھوڑا آرام بھی کرنا ہے, عبادت بھی کرنی ہے. اب جب اٹھے تو ذرا بھوک کا احساس ہو رہا ہے. کسی کو اب طے ہوا کہ کیسے کھانا لائیں, شہر سے تو دور ہیں, شہر میں جانا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہاں تو بادشاہ بیٹھا ہے. بادشاہ تو جو ہے وہ اس نے تو اپنے لوگ دوڑا دیے ہوں گے ہمیں پکڑنے کے لیے, جانتے نہیں ہیں کہ وہ بادشاہ 309 سال ہو گئے اب تو باہر بھی نہیں بھیج سکتے. بہرحال یہ طے ہوا کہ کوئی ایک شخص جائے اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست باہر سے کر لے. ایک ساتھی کو باہر بھیجا
کہ وہ شہر میں جائے، چھپتا چھپاتا شہر میں جائے، اس انداز سے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے اور کھانا لے آئے۔ یہ شخص پہنچا، دکاندار کے پاس پہنچا، جیب سے اگر میں اپنے الفاظ میں وہ کچھ سکے وغیرہ نکالے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے سکے دیکھے۔ آپ سوچیں آج کسی کی دکان پر کوئی شخص آ جائے جو بڑے آرام سے بڑا نارملی اس کو کچھ سکے یا نوٹ جو 300-400-500 سال پرانے وہ دے دے کہ یار مجھے کچھ اتنی روٹیاں دینا، تو وہ دکاندار کیا کہے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک مذاق، یہ کیا ہو کیا رہی ہے؟ دکاندار حیران رہ گیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا سکے ہیں، کرنسی ہے۔ ان کا میں کیا کروں؟ میں اس کے اتنا کھانا دے دوں؟ یہ کون سا سکہ ہے؟ دکاندار ان سکوں کو پہچان کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آج کل کے سکے تو نہیں ہیں۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ میاں یہ سکے تو 300 سال قدیم بادشاہ دقیانوس کے دور کے ہیں، اب تو نہیں چلتے سکے، کھانا چاہیے تو مجھے آج کے سکے لا کے دو۔ اس نوجوان اور دکاندار میں بحث ہونا شروع ہوئی۔ بحث کو دیکھ کر لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ نوجوان بضد تھا کہ اسے کھانا انہی سکوں سے ملنا چاہیے۔ وہ دونوں حیران پریشان ہیں، ایک سوچ رہا ہے کہ 309 سال پرانے سکوں کا میں کیا کروں، دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اسے سکے دیے اس کی حیرانگی کی وجہ کیا، وہ اس کی حیرانگی پر حیران ہے۔ یہ اسی دور کے سکے ہیں، دکاندار بضد تھا، 300 سال پرانے سکے ہیں۔ مزید لوگ جمع تھے، معاملہ تھا کہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ نوجوان سمجھدار اور باوقار تھا، اس کے انداز گفتگو سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تب کچھ دانا لوگوں کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ غیر معمولی ہے، اور ظاہر اس سے زیادہ غیر معمولی بات کیا ہو سکتی تھی کہ شہر سے فرار ہونے والے نوجوانوں میں سے ایک 309 سال تک ایک غار میں سو کے رہنے کے بعد واپس آیا تھا کھانا خریدنے کے لیے۔ تو منظر کیا ہو گیا تھا 309 سال بعد؟ وہ بادشاہ تو مر گیا، ختم۔ ایک دوسرا بادشاہ آ گیا، اس کی حکومت شروع ہو گئی۔ یہ بادشاہ ایمان والا بادشاہ تھا، یہ قوم بھی اہل ایمان تھی۔ اب باہر کا منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کو بتانا مقصد تھا کہ جو رب 309 سال تک مسلسل سلائے رکھنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس، اور جب اس شہر کے اہم لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار میں گئے، یعنی اب یہ سارا معاملہ ہوا، اب اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی عجیب کام ہو گیا ہے۔ یہ نوجوان تو 300 سال یا 309 سال غار میں رہ کر باہر آیا ہے۔ شہر کے نوجوان، شہر کے دوسرے لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار میں گئے۔ نوجوان نے انہیں باہر کھڑا کیا، نوجوان خود غار کے اندر چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سب نوجوانوں پر ہمیشہ کے لیے موت طاری کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور جب بادشاہ اور اس کے عمائدین نے سارا منظر دیکھا تو جان گئے کہ اللہ اصحاب کہف کے ذریعے اپنی قدرت کا عظیم معجزہ دکھا رہا تھا کہ جو 309 سال سوتا رکھنے کے بعد بیدار کر سکتا ہے، وہ ہزاروں سال مرنے کے بعد بھی بیدار کرے گا، حساب کتاب بھی کرے گا۔ بالکل صحیح، بے شک۔ یہی طے ہوا کہ اب اصحاب کہف کا یہ معاملہ پھر یہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام مناظر آسان کریں۔ ایک وقت ایک بات حاضر ہوتا ہے۔